مذہب لوگ کہتے ہیں عبادت خانوں میں قید ہو کر کے رہو، سیر کو نہیں جا سکتے، اور سیر کو جانا ہمارے نبی کی سنت۔ نبی سیر کو گئے اور ایسی سیر کو گئے۔ اچھا لوگ سیر کو جاتے ہیں تو چھپاتے ہیں، پوچھو نا کیوں مولانا صاحب کہاں گئے تھے؟ نہیں وہ کام سے گئے۔ کیوں ایم ایل اے صاحب کہاں گئے تھے؟ نہیں وہ ایسے ہی تھوڑا سا کام سے گئے۔ کیوں سیر چھپائی جاتی ہے، لیکن ہمارا مذہب کہتا ہے چھپاؤ نہیں یار، صرف وہاں جا کے گناہ نہیں کرنا، بس وہاں جا کے عیاشی نہیں کرنا، بس سیر کو جانا تو حضور کی سنت ہے، اور حضور جیسی سیر کو گئے ویسی سیر کو کون جا سکتا ہے؟ اسی سیر کو قرآن کی شان سے بیان کرتا ہے۔ ارے میں سیر کروں تو میرا بیٹا بیان کرے، میں سیر کروں تو میرا شاگرد بیان کرے، کوئی پیر صاحب سیر کرے تو ان کا مرید بیان کرے میرے نبی کی سیر کیسی ہے۔ سیر نبی کرتے ہیں، بیان خدا کرتا ہے، اور کس شان سے کرتا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ کچھ ایسے بھی بد زبان تھے جو کلمہ پڑھ کے نبی کی سیر کو بھی گھور کے دیکھ سکتے تھے، کیسے چلے گئے سیر کے لیے، نبی ہو کر چلے گئے تو اللہ نے ان کے منہ پہ بھی تالے لگائے، کہا وہ نہیں گئے خود سے، میں لے گیا۔ اور توحید کے پرستاروں، اب اگر گھور کے دیکھنا ہے تو کردار مصطفیٰ کو مت دیکھو، لے جانے والے کو۔ اس لیے بیچارے وہ بھی مجبوراً تراویح پڑھتے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ قربان جائیں، اور ایسا سیر بیان کی کہ سال میں کوئی بیان کرے نہ کرے، محراب میں تو اس کے باپ کو بھی پڑھنا، اور اگر وہ نہ پڑھے تو کوئی لقمہ پیچھے سے دے گا، نہیں مولوی صاحب قرآن پورا نہیں ہوگا، سیر بھی تو پڑھو۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، سنیوں کی سیر معراج کے واقعے میں اور خارجی اور ناصبیوں کی سیر کے واقعے میں بڑا فرق ہے۔ رابضی کہتا ہے وہ گئے تھے معراج پہ تو علی کو دیکھا، یہ رابضی کہتے ہیں، ایسی معراج وہاں بیان ہوتی ہے، اور خارجی کہتا ہے جبریل کو دیکھا۔ رابضی کہتا ہے علی کو دیکھا، اور خارجی کہتا ہے جبریل کو دیکھا۔ ہم کہتے ہیں دونوں تو خادم ہیں، مخدوم اگر خادم کو دیکھے تو کون سی معراج؟ مخدوم اگر خادم کو دیکھے کون سی معراج ہے؟ معراج تو عروج کا نام ہے، اپنے سے بڑے کو دیکھنے کا نام معراج ہونی چاہیے، اپنے سے چھوٹے کو نہیں۔ جبریل بہت بڑے ہیں، لیکن ہمارے عقیدے میں جبریل یہ ہے تیرے در کا دربہ ہے، جبریل اعظم تیرا مدح کا رسول و ولی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جبریل خاتم کا نام ہے، اور علی کون ہے؟ وہ بھی پہرا دینے والے، حضور جائے تو بستر پہ سلا کے جائے، وہ بھی خاتم ہے۔ بلکہ میں اور آپ کیوں کہیں، خود علی سے پوچھنا آپ کون ہے حضور کے؟ حضور نے تو بڑی تعریف کی ان کی نا، اور حق ہے، وہ جو کہہ دے حق ہے، لیکن مولا علی ان کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انا عبید من عباد محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے اتنا غلام ہوں۔ غلام کو دیکھنا کون سی معراج؟ اسی لیے لوگوں سے کہتا ہوں اہل سنت کی طرف آ، نہ رافضیت چلے گی نہ خارجیت چلے گی۔ ہمارے عقیدے میں کیا ہے؟ دیکھا کس کو؟ تو ہم کہتے ہیں اپنی مرضی سے کیوں کہیں؟ جب کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہی تو یہ بات بھی اپنی مرضی سے کیوں کہیں؟ ہم حضور ہی سے پوچھے حضور آپ نے کیا دیکھا؟ حضور آپ نے کیا دیکھا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں انی رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا، میں نے اپنے رب کو دیکھا، اور ایک بار نہیں بار بار دیکھا۔ آتے رہے جاتے رہے، میرے ماں
امام کہتے ہیں کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ، جاتے یہ ہیں آتے یہ، جہاں جبریل کے پر جلے جاتے یہ ہیں آتے یہ، جاتے یہ ہیں، یہ اپنے نبی کی شان، اسی کو اہل سنت کہتے ہیں۔ لیکن گیا کون؟ امام کہتے ہیں ہائے ہائے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے۔ ہمارے عقیدے میں نبی اس کو کہتے ہیں اسی کے جلوے، اسی کے جلوے، اسی کے جلوے۔ اگر عاشق بیٹھے ہیں تو سمجھ میں آ گئی ہوگی ہندی اردو کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اسی کے جلوے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے اور کس شان سے گئے تھے؟ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لنگرانی، کہیں تقاضے وصال کے، کہیں تو ہو جوش لنگرانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، قربان جائیں۔ تو بات دور نکلتی ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ بنائیں گھر اچھا بنائیں، خوب اچھا بنائیں، لیکن اللہ کو قبر کو نہ بھولیں، ورنہ اللہ کی کتنے سجدے میں مزہ نہیں ملتا۔ ہم حرام کھاتے ہیں اس لیے سجدے میں مزہ نہیں ملتا، حلال کھا کے دیکھ، گناہ چھوڑ کے دیکھ، اور سجدے کو عادتاً کرنے کی بجائے، جملے پہ توجہ کرنا، سجدے کو عادتاً کرنے کی بجائے سجدے کو عبادتاً کر کے دیکھ، سر جھکے گا تو اٹھانے کا شعور نہیں رہے۔ ہم نے سجدے کو عادت کے طور پہ کیا، عبادت کے طور پہ نہیں کیا۔ چلو عصر کا ٹائم ہو رہا ہے، چلو عادت ہے چل کے سجدہ، کبھی عبادت کے طور پہ بھی تو کر، جو کر لینا رات چلی جائے گی پتہ نہیں چلے۔ لذت سجدہ وہ ہے، تو کہا کہ بیٹے دو چیزیں اس میں، ایک تو یہ کہ یہ محل فنا ہو جائے گا، اس میں رہنے والے لوگ مر جائیں گے۔ ہنس نے ہنس کے کہا بابا کوئی ایسا بھی محل ہے جو فنا نہ ہو؟ کوئی ایسا بھی محل ہے جو فنا نہ ہو اور اس میں رہنے والا کبھی نہ مرے؟ کہاں بیٹا بالکل ہے، بالکل ہے۔ کہا وہ کہاں ہے؟ اور اسی کو بیٹا اپنے اسلامی عقیدے میں جنت کہتے ہیں۔ جنت کبھی فنا نہیں ہوگی، اور جو جنت میں ایک بار چلا جائے گا پھر کبھی اس کو موت بھی نہیں آئے گی۔ بابا وہ ملتا کیسے ہے؟ بابا ملتا کیسے ہے وہ؟ بیٹے بہت سستا ہے، بہت سستا ہے۔ کتنا؟ بیٹے اتنا سستا ہے کہ غریب بھی اس کی قیمت دے دے، فقیر بھی اس کی قیمت دے دے، ادنا بھی اس کی قیمت دے دے، اعلیٰ بھی اس کی قیمت دے دے، بادشاہ بھی اس کی قیمت دے سکتا ہے اور منگتا بھی اس کی قیمت دے سکتا ہے۔ کہا کیا ہے قیمت؟ کہا بس جب سب سو جایا کریں، جب سب سو جایا کریں تو چپکے سے اٹھا کر 2 رکعت نماز پڑھا کر اور اپنے گناہوں پہ 2 آنسو بہا لیا کر، یہی اس کی قیمت ہے۔ کتنا سستا ہے، کتنا سستا ہے۔ جب سب سو جائیں، ایسا نہیں کہ 5 وقت میں غائب رہے، یار جو سب سونے کے بعد اٹھے گا تو جب سب سجدہ کریں گے تو وہ کب غائب رہے گا؟ جب سب سو جائیں چپکے سے اٹھا کر اور 2 رکعت پڑھ کے اپنے گناہوں پہ رو لیا کر، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو لیا کر، یہ اس کی قیمت ہے۔ اور کتنا سستا ہوگا، 2 آنسو اور 2 رکعت، 2 منٹ کا کام ہے، لیکن ملنا کیا ہے؟ وہ محل ملنا ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا، اور وہاں جانے کے بعد تم بھی فنا نہیں ہوگے۔ گھروں میں جاؤ گے تو بیوی بچے نظر آئیں گے، اس محل میں جاؤ گے تو نبی کا بھی دیدار ہوگا، خدا کا بھی دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء وہ اللہ۔ تو نہایت سستا سودا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ آپ کہیں گے ہم نے تو سنا ہے مولوی صاحب، سید صاحب ہم نے تو سنا ہے، خیر سے میری کم نصیبی ہے کہ میں کوئی مولوی بھی نہیں ہوں، چھوٹا موٹا فقیر ہوں، گدائے غسل و راہ ہوں۔ ایک آپ کہیں گے سید صاحب ہم نے تو سنا ہے کہ جنت حساب و کتاب کے بعد ملے گی۔ بالکل، تو حساب کے بعد جنت ملے گی، یہ تو مشکل آ گئی۔ میں نے کہا اس میں وہ بھی نہیں ہے،
حساب سب کا ہوگا، کہاں ہوگا؟ کچھ ایسے بھی ہیں جو بے حساب جنت میں چلے جائے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا کوئی ایسا بھی ہے